معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے۔ وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ آج سے کوئی 4000 برس پہلے عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ وہ سب چیزوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اس لیے ان کو حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کے باپ، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام نبی اور رسول انہی کی اولاد سے ہوئے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ عراق کے لوگ اس زمانے میں سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا بادشاہ نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے ماننے کی ہدایت کی، تو وہ تمام ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ان کو برابر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس پر بادشاہ نے ان کو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی، اور اس میں سے وہ زندہ سلامت نکل آئے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام و فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس علاقے کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چلتے وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کنعان میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شریف مصری خاتون سے شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مصر سے کنعان واپس آ گئے۔ کنعان میں رہتے رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کی وہ دعا پوری کر دی جو انہوں نے وطن چھوڑتے وقت مانگی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو فاران کی وادی میں چھوڑ آؤ۔ وادی کسی نالے یا دریا کے سیلابی پانی کی گزرگاہ کو بھی کہتے ہیں، اور کسی گھٹائی یا دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ فاران کی وادی کنعان سے بہت دور عرب کے ملک میں واقع تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر فاران کی وادی میں آئے اور ماں بیٹے کو ایک جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ویران اور غیر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور پانی اور ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو دیا،
اور ان کو خدا کے سہارے پر چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ بیٹھی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹے کو پیاس ستانے لگی، یہاں تک کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے تڑپنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر پاس کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئی کہ کوئی آدمی یا قافلہ نظر آئے تو اس کو مدد کے لیے بلائے، مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ قریب کی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، مگر وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی طرح انہوں نے صفا مروہ پر 7 پھیرے کیے۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ کی پہاڑی سے اتری تو انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے والی جگہ پر کچھ نمی نظر آتی ہے۔ انہوں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو زمین سے پانی ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا زمزم، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ چنانچہ اس چشمے کا نام ہی زمزم مشہور ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس کے چاروں طرف مٹی کی منڈیر بنا دی، اسی طرح پانی بہنے سے رک گیا۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے بھی خود پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا، پھر اطمینان سے انہیں دودھ بھی پلانے لگی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک قافلے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس قافلے میں قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ اس بیابان میں پانی دیکھ کر ان لوگوں کی باشیں کھل گئی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں آباد ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ چشمے کے مالک وہی رہیں گی اور وہ لوگ ان کی خوراک اور دوسری ضروریاتوں کا خیال رکھیں گے۔ یوں جرہم کا قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھتے بڑھتے ایک بڑی بستی کی صورت اختیار کر گئی، جسے اللہ نے مکہ کا نام دیا۔ آج یہ ایک بڑا شہر ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ خدائی چشمہ زمزم اب تک موجود ہے، اگرچہ اس کا پانی نیچے اتر کر کنویں کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی کنعان سے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے مکہ آتے اور کچھ دن ان کے ساتھ ٹھہرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو آبادی سے باہر منا کے مقام پر لے گئے اور ان کو ماتھے کے بل گرا کر ان کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس وقت غیب سے اللہ نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دیا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیٹے کی جگہ منڈیا رکھ دیا اور اس کی قربانی ہو گئی، یعنی ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے واقعہ کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا، جن کا نام انہوں نے اسحاق علیہ السلام رکھا۔ ان کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔
بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر ہوئے، ان سب کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء کرام کا تعلق بنی اسرائیل ہی سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 30 برس کی عمر کو پہنچے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک مکہ پہنچے اور ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ ایک جگہ جو ارد گرد کی زمین سے کچھ بلند تھی، اس پر دونوں باپ بیٹوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد اٹھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نصب کرتے جاتے، یہاں تک کہ 9 ہاتھ اونچی، 32 ہاتھ لمبی اور 22 ہاتھ چوڑی کچے فرش کی یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اس کا نام خانہ کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا۔ اللہ پاک کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ کسی کے گھر کے اندر رہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا گھر کا مطلب وہ خاص جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پروردگار، تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر رحمت کی نظر رکھ کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، تو ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیجو جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کرے، یعنی یقیناً تو بڑی قوت اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاک باپ بیٹوں کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، لوگ یہاں پیدل یا سواری پر دور اور نزدیک سے آئیں، بیت اللہ کے گرد پھیریں اور جانوروں کی قربانی کریں۔ چنانچہ حج اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا اور اس کی قبولیت کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی طرح صفا مروہ کے ساتھ پھیرے لگانا بھی ضروری شرط قرار پائی۔ اسی طرح اللہ نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ اس واقعہ کے چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار فلسطین کے شہر بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں میں موجود ہے۔ آج کل اس جگہ کا نام الخلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ اس طرح پورا ہوا کہ تقریباً 2500 سال بعد ان کی اولاد سے اللہ کے آخری نبی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دین اسلام ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔